نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر شعبہ کے بارے میں ہدایات موجود ہیں۔ وہ نجی زندگی ہو، خواہ معاشرتی اور سماجی مرحلہ، عبادات کا معاملہ ہو یا معاملات کا، انسان کے رہن سہن کی بات ہو یا کسی سے لین دین کی، ہر معاملے کے اندر اسلام اپنے ماننے والوں کو اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدود قیود میں رہتے ہوئے زندگی کا سفر طے کرنے کی ہدایات کرتا ہے۔ زیب و زینت، حسن و جمال بھی انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، خواہ وہ دل کی صفائی ہو، خواہ وہ باطن کا حسن ہو یا ظاہری جسم کی آرائش۔ انسان کی فطرت یہی تقاضا کرتی ہے کہ دونوں ہی پاکیزگی کے اس معیار تک پہنچے کہ جہاں کوئی بھی اسے حقارت کی نظروں سے نہ دیکھے اور اسے کسی دیکھنے، کسی پشیمانی اور پچھتاوے کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، پچھتاوا نہ کرنا پڑے۔ صفائی ستھرائی اور زینت حاصل کرنے سے متعلق اسلام میں واضح ترغیبات موجود ہیں۔ بالخصوص عبادات والی جگہوں کے پاس زیب و زینت، خوبصورتی اختیار کرنے کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد جاؤ۔ یہاں پر رک کر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بابا جی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان کسی کے ہاں نوکری کرتا ہے، کسی کے ہاں جا کر نوکر بن کر رہتا ہے، تو صبح سویرے نماز کے لیے تو نہیں اٹھتا، لیکن آفس کے لیے 7 بجے 8 بجے اٹھتا ہے، نہاتا ہے، جناب والا رات کے استری کیے ہوئے کپڑے رات کو اس کو تیار کر کے رکھتے ہیں تاکہ صبح لائٹ کا کوئی پتہ نہیں چلی جائے، تو رات کو ہی شوز پالش کر کے رکھنے، تیاری آفس کی کر کے رکھنی تاکہ صبح اٹھنے کے اندر تنگی نہ ہو۔ تو نماز کے لیے اٹھ بھی جائے تو انہیں میلے کچیلے کپڑے کے اندر کرتا اور دھوتی، اور اسی طرح میلے کچیلے کپڑے وہی رات والے کپڑے سے اٹھا اور اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، لیکن آفس جانے میں پھر جا کر تیاری کرے، استری کیے ہوئے کپڑے پہنے اور جس کے سامنے سارا دن سر کرتا رہے۔ تو جس رب کے حضور جھکنا تھا، زیب و زینت آرائش کرنی تھی، جو رب نے حکم فرمایا کہ اے اولاد آدم جب تم مسجد جاؤ تو زیب و زینت کر لو، خوبصورتی بنا لو، تو اس وقت وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو میلے کچیلے کپڑے، اور جب کسی کے ہاں نوکری کرتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں تو ادھر زیب و زینت آرائش اور خوبصورتی لے کر جاتے ہیں۔ یہ انسان کی اپنی سوچ ہے، لیکن رب نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو اس وقت زیب و زینت کر لو۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ تعالیٰ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی۔ اسی طرح بالوں سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے بال ہو تو وہ اس کا اکرام کرے، یعنی اس کو دھوئے، اس پر تیل لگائے، کنگھی کرے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بال سنوار کر مسجد میں آنے کا فرمایا اور پھر فرمایا یعنی کیا یہ صورت کیسی بنا رکھی ہے، اس سے تو بہتر نہیں کہ انسان شیطان کی طرح بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ہے، ان کو سنوارو، ان پر دھو، ان کو خوبصورت بناؤ۔ تو
میلے کچیلے بال، اور اسی طرح نہ اس کے اندر کنگھا دیا ہوا، نہ کبھی اس کو دھویا اور نہ کبھی اس پر تیل لگایا، تو فرمایا کہ تم کیسے بن کر آئے ہو؟ شیطان والا طریقہ لے کر آئے ہو، شیطان کی طرح بکھرے ہوئے بال لے کر آئے ہو۔ تو اسی طرح لباس، کپڑوں، بدن، منہ وغیرہ کی صفائی ستھرائی سے متعلق احادیث پاک موجود ہے۔ فرمایا کہ یعنی تم اپنا زہر سنوارو، تمہارا باطن رب تعالیٰ خود سنوار دے گا، تم اپنے زہر کو تو سنوار لو نا۔ تو فرمایا کہ جہاں تک اسی طرح صفائی ستھرائی کو دین کی بنیاد قرار دیا گیا، چنانچہ حدیث پاک میں ہے یعنی دین کی بنیاد صفائی ستھرائی پر رکھی گئی ہے۔ فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، ایمان کا نصف بھی ہے۔ اس لیے اسلام نے جسم کی ظاہری حالت کو سنوارنے کے معاملے میں بھی کوئی تشنگی باقی نہیں چھوڑی، بلکہ واضح انداز میں ہر معاملے میں، کہ سر میں کنگھی کرنے کا معاملہ ہو یا بالوں کی کٹنگ کرانے کا معاملہ ہو، چہرے پر کسی چیز سے زینت حاصل کرنی ہو یا ہاتھ پاؤں کو سنوارنا ہو، انسان کا لباس ہو یا زیورات، گھر میں شوہر وغیرہ کے لیے زینت اختیار کرنے کا پہل ہو یا گھر سے باہر نکلتے ہوئے ان چیزوں کی احتیاطیں، الغرض کے ہر معاملے کے اندر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو حد اعتدال میں رہتے ہوئے اس پہلو کو اپنانے کی ہدایت کی ہے۔ نہ تو بے ڈھگے اور پراگندہ بالوں کو پسند کیا اور نہ ہی زیب و آرائش میں مبالغے کی تعریف کی، بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہوئے انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق حدود زیب و زینت اختیار کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ ہمارا معاشرہ دیگر چیزوں کی طرح اس معاملے میں بھی بہت زیادہ افراط اور تفریط کا شکار ہے۔ یا تو سرے سے ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، یا پھر بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں اور حرام اور حلال اور جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر گناہوں میں ملوث ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کن کے سامنے کون سی زینت کر سکتے ہیں اور کن کے سامنے کون سی زینت نہیں کر سکتے، اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا، حالانکہ بناؤ سنگھار کو شوہر اور محارم کے علاوہ کے سامنے ظاہر کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں سے بھی شوہر اصل ہے اور اچھی اور نیک نیت کے ساتھ شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنے کا ثواب کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ تو جب اصل شوہر کے لیے ہی بناؤ سنگھار ہے، گھر میں شوہر کے سامنے بغیر بناؤ سنگھار کے رہنا اور گھر کے باہر جب جانا تو طرح طرح کی خوبصورتی، زینت، بناؤ سنگھار اختیار کرنا، یہ ہرگز شوہر کے لیے بناؤ سنگھار نہیں بلکہ اجنبی اور غیر محرم لوگوں کے لیے ہے۔ علامہ ابن حاج مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات 767 ہجری میں ہوئی، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں عورتوں نے شریعت کی پابندی تو دور کی بات اس کے خلاف ورزی کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، خلاف ورزی کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اپنے گھروں میں شوہروں کے سامنے میلے کچیلے لباس اور جناب والا بال بکھرے ہوئے اور پسینے میں شرابو رہتی ہے کہ اگر کوئی اجنبی دیکھ لے تو یقیناً اس سے نفرت کرے گا، اس کو نفرت بری نگاہ سے دیکھے گا۔ تو ایسی حالت میں شوہر اس عورت کے ساتھ رہنے کو کب جی چاہے گا، کب اس کا دل کرے گا؟ اور جب یہی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو عمدہ لباس پہن کر، عمدہ سے عمدہ، اچھے سے اچھا لباس پہن کر اور زیورات پہن کر اور بن سور کر راستے کے درمیان چلے گی کہ جیسے کوئی نئی نویلی دلہن جا رہی ہو۔ یہ تمام طریقہ سنت سے اعراض اور سلف صالحین کے طور طریقوں کی خلاف ورزی ہے۔ الغرض کے اس معاملے میں انتہائی احتیاط، توجہ اور علم اور شعور حاصل کرنے کی حاجت ہے۔
تاکہ خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی کمی پیشی سے بچاتے ہوئے شریعت کی حد میں رہتے ہوئے یہ سارے کام کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح زیب و زینت، لباس، چہرے، بالوں، ہاتھ، گیروی زیورات وغیرہ کی زینت، ان چیزوں سے متعلق نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل، دوران عدت زیب و زینت حاصل کرنے کے احکام اور دیگر بہت ساری چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ہمیں اس کا بھی علم سیکھنا چاہیے، اور جو مسائل والی کتابیں ہیں ہمیں اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور پھر مسلمان کا لباس کیسا ہونا چاہیے، لباس کی زیب و زینت کے متعلق جو ہمیں شرعی احکام ہے